السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی یہ ملاقات، اس میں میں چند ایک باتیں جو اپنے تجربات ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گی، اور چونکہ پچھلے بھی کئی بیچز یہاں پر موجود ہیں، پھر ان میں سے جو کوئی والنٹیئر کرنا چاہے گا وہ شریک ہو سکتا ہے اس گفتگو میں. بنیادی طور پر جو بات میں آج کی اس گفتگو میں کرنا چاہتی ہوں وہ آخرت کا ایک عملی تجربہ ہے. یہاں سے جانے کو میں اپنی دنیا سے جانے کو تعبیر کرتی ہوں. ہم سب نے ایک دوسرے کو کیسے جانا، کیوں جانا؟ دنیا میں صرف ہم ہی وہ لوگ نہیں کہ جن کے باہم تعلقات ہیں یا جن کے درمیان باہم کوئی محبت کا ایک رشتہ ہے. دنیا میں بہت سی جگہوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت سے مختلف مقاصد کے لیے جمع ہوتے ہیں. بعض لوگ دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، بعض لوگ دنیا کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم سب اگر اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے تو وہ وجہ کیا تھی؟ وہ صرف اللہ کا دین تھا، اللہ کا نام تھا. آج بھی وہی نام اور وہی ہستی اور وہی ذات ہم سب کے درمیان باقی ہے. اور ایسے لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑیں اور اللہ ہی کے نام پر جمع ہوں، ہم سب کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. علم کی حد تک یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا استفادہ یا فائدہ کیا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ، کچھ افراد اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تو عملی زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس پر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس گفتگو میں شریک ہو جائیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ جب انسان اللہ کی خاطر ملنے والے دوستوں سے الگ ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. اور میں خود کن تجربات سے گزر رہی ہوں پھر میں تھوڑا سا وہ شیئر کروں گی. ایک تو اللہ کی خاطر محبت جو ہے، ایک تو اس کا علمی پہلو ہے، جاننے کی حد تک، سوچ کی حد تک، اور ایک اس کا عملی پہلو ہے. نظری حد تک تو ہم نے یہ جانا کہ اس کا ثواب بہت ہے، اجر بہت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پر جمع ہونے والوں سے محبت ہے. لیکن ہماری عملی زندگی میں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر ہم اللہ کے نام پر نہیں دنیا کے کسی بھی اور مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر ہم اس مقصد کے لیے آج بھی اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرایہ لگا کر آیا ہوگا، کوئی گاڑی کا پیٹرول لگا کر آیا ہوگا، اگر کسی کا کچھ نہیں لگا تو اس کا وقت تو لگ رہا ہے بہرحال یہاں. تو ہم یہاں ظاہر ہے کسی نام پر جمع نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی نام پر ہمیں جمع ہونا ہے. ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے نام پر جمع ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جی آپ بتائیں گی کچھ؟ زور سے بتائیں تاکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مائک کے بغیر بھی سن سکیں. ایج میں آ گئے اور یہ اندازہ ہوا کہ سب سے بڑا جو طبیب ہے وہ اللہ ہے. اور جیسے کہ اللہ نے بتایا سورۃ رات میں ہے غالباً اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ساری دنیا میں سارے بر اعظموں میں پھرنے کے بعد بھی یہ سمجھ آئی کہ جس چیز کی تلاش میں سارا ویسٹ ہے وہ کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ اینڈ ٹرانکویلٹی. اب ان لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اقبال کا جو ہے کہ جو اسلام ہے وہ مغرب سے آئے گا، تو دیٹ آئی ہیو سین اٹ کہ اس قرآن سے انہوں نے کہا کہ جو ٹرانکویلٹی، جو پیس آف مائنڈ دنیا کی کسی بھی مادہ یا کسی چیز سے ہمیں نہیں ملا، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محفلوں میں. دیٹ آئی ہیو سین ان دا ویسٹ اینڈ ان ابنڈنس
تو وہ اس پیس آف مائنڈ کے لیے ایوری باڈی ہیز لیفٹ یہ مادہ یہ وہ اور وہ ساری چیزیں صحیح اس چیز کے لیے صحیح ہے. وہ ہم یعنی اللہ کے نام پر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ سامنے آئی کہ اس اکٹھے ہو کر دین کا علم حاصل کرنے سیکھنے اور سکھانے سے ایک اطمینان اور سکون اور خوشی کی جو کیفیت ہے وہ بکھرے بکھرے ہونے سے یا الگ الگ اس وقت میں اور آپ اگر گھر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھ رہے ہوتے تو یہ کیفیت کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی. پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ بیچ اکٹھا ہے پھر یہ بکھر جائے گا. جیسے کچھ لوگ پہلے آئے اور پھر وہ چلے گئے اور بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پھر بنا لیا جاتا ہے کہ آئیں بیٹھیں ملاقات کریں تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا حاصل ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نیت تو لے کر کوئی بھی نہ آئے کہ کسی انسان کے لیے جا رہے ہیں. ہر ایک کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور اگر کسی انسان سے بھی محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے کہ اس کی محبت ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے یا اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے وسیلہ بنتی. تو کوئی بھی چیز جو اللہ کی محبت کا وسیلہ بنتی ہے وہ بھی وسیلہ بھی ایک طرح سے محبوب ہو جاتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. کہ وہ گھوڑوں کو دیکھ کر جو خوبصورت گھوڑے تھے اور ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے محبت کے ساتھ. تو وہ ان کے ساتھ محبت کس لیے تھی کہ یہ مجھے رب کے محبت سے قریب کرتے ہیں. اور جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت سے قریب کرے. وحب من یحبک کیونکہ یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسے لوگ ملے جو اللہ سے جوڑ دیں اور اللہ کی محبت کے قابل کریں. وہ چیز ہر دل کے اندر ہوتی تو ہے لیکن خود بخود وہ گرو نہیں کرتی. جیسے کوئی بھی بیج اگر پڑا ہے اور کھیت بھی ہے لیکن جب تک ایک کسان وہ بیج ایک کھیت میں ڈال کے اس کو پانی نہیں دیتا سیراب نہیں کرتا تو وہ پودا نہیں اگتا. تو یہاں الہدا میں آنا یا کسی بھی دینی جگہ پر اکٹھے ہونا یہ دراصل کیا ہے کہ ایک زمین تو تھی آپ کے اندر خیر بھی تھی بھلائی بھی تھی. ہم نے کیا کیا علم کا پانی دے کر اسے سیراب کیا اور اللہ کی محبت کا بیج بویا اور ہر دل کے اندر وہ پودا کسی نہ کسی لیول کا موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر جب پلانٹیشن ہوتی ہے کچھ پودے بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ وہیں پر جل سڑ جاتے ہیں کوئی آندھی طوفان سے گر جاتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ جو سڑکوں پہ لگے ہوئے پودے میں اکثر گزرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ہی وقت میں لگے ایک موسم میں لگے ایک سائز کے لگے کوئی بڑا ہو گیا کوئی چھوٹا ہو گیا کوئی لگ کے گر گیا. ایسا کیوں ہوا؟ یعنی اپنی اپنی حیثیت اور ہستی کے مطابق ہی ہر ایک کو گرو کرنے کا موقع ملا. تو بالکل اسی طرح یہاں ایک پلیٹ فارم ہے جس سے دلوں میں اللہ کی محبت جگائی جاتی ہے اور پھر اس پودے کو اپنی اپنی صلاحیت اور زمین کے مطابق گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمیں اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی نہایت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ خدا کی قسم تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان آ نہیں سکتا جب تک کہ آپس کی محبت نہ ہو. اور محبت کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا تھا کہ سلام کثرت سے کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب کوئی سامنے اچانک نظر آ جائے تو آپ اس کو سلام کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلقات قائم رکھو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھو. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو صرف دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں دنیا ہی کی باتیں سوچتے ہیں دنیا ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے تو ان لوگوں کی کمپنی میں حاصل کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے دل میں بھی وہ اللہ کی محبت والا جو پودا ہے وہ سوکھنے لگے گا اور دنیا کی محبت والی جو جھاڑ جھنکار ہے ادھر ادھر وہ زیادہ اگ جائے گی اور اس کی بھی غذا جو اصل پودے کو ملنی چاہیے وہ خود کھینچ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی باغ میں اچھے پھول لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی گھاس پھوس اگی بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ گھاس اور جھاڑ جھنکار اصل پودے کی بھی غذا لے لیتی ہے اور پھر اصل پودا پیلا ہونے لگتا ہے اور وہ گرو کرنے لگتی کثرت سے پھیلنے لگتی ہے. تو اسی طرح جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے نہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا اس محبت کے راستے میں سب اکٹھے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب ہم صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں یا صرف اس کمپنی میں رہتے ہیں کہ جہاں
اللہ کی محبت نہیں تو ہمیں دنیا کی محبت پر غالب آنے لگتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے. اور صرف نیک کام اپنی ذات تک کرنا کافی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو جیسے وہ راز حیات میں پڑھا تھا آپ نے کہ ایک کیکڑا پھسل کے وہ باہر نکلنے لگے تو باقی پکڑ کے کھینچ کے اس کو ٹوکری کے اندر کر دیتے ہیں. تو یہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہے. صبر اسی چیز کا نام ہے کہ دوسروں کو اس راہ پر جمائے رکھا جائے. ورنہ تنہا تنہا پودے تو وقت کے طوفانوں اور آندھیوں میں بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اور آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص خواہ اللہ کی محبت سے، دین کی محبت سے، اپنے مقصد کی محبت سے کتنا بھی سرشار ہو اور وہ ان طوفانوں کے آگے تنہا ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ختم ہو کر رہ جائے. تو اس لیے آپس میں بھی سب کا ملتے رہنا، چاہے وہ چھوٹی گیدرنگ ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے کسی بھی موقع پر ہو، یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے ایمان کی جو گروتھ ہے اس کے لیے. اور پھر اس میں یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم آپس میں سلام نہ کرو افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ سلام تبھی آپ کسی کو کریں گے جب آپ کسی کو ملیں گے. جب آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کس طرح سلام کر سکتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے تو سلام نہیں ہو سکتا. آپ ٹیلی فون کریں گے، آپ ملنے کے لیے جائیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو، ضروری نہیں کہ یہاں پر ہی آپ آئیں، ہاں کبھی کبھی یہاں بھی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن کہیں پر بھی یہ ملاقات ہو، یہ انسان کی ایمانی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے اور تنہا تو وہ بہت ہی کمزور ہے. وتواصوا بالحق کی اسے ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور وتواصوا بالصبر کی بھی ضرورت رہتی ہے. تو اس لیے ایسی ملاقاتوں کے لیے وقت نکالنا جو ہے اسے کبھی بھی کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد دلاؤں گی. اصل میں باتیں سب یاد ہوتی ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کچھ اور، چونکہ جو کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں اسی میں محو ہو جاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ مجھے اس سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ اللہ کی خاطر محبت ہے. اس نے کہا کوئی اور غرض، کوئی اور مقصد، کوئی اور چیز، کوئی کام ہے تمہیں، کوئی تجارت ہے، کوئی لین دین؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور اس لیے اس سے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں. تو فرشتے نے اسے کیا خوشخبری دی کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتا ہے. تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ محبت اور آپس کا تعلق اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ جو انسان کو اللہ کی محبت کے قابل بناتا ہے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ حدیث تو سب نے بہت اچھی طرح یاد کی ہوئی ہوگی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے اور وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ وہ بہترین مقام دے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا این المتحابون فیّا، کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے باقی جو اس میں آتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص صدقہ دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر نہیں. وہ نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری، حاکم عادل، بڑی بھاری بھاری ذمہ داریاں اور بڑے بڑے مشکل کام ہیں. وہ محبت تو سب سے آسان کام ہے لیکن حقیقت میں آسان نہیں ہے. اس محبت کو خالص رکھنا، بدگمانیوں سے پاک رکھنا اور واقعی اللہ کی خاطر محبت کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے، اور اسے قائم رکھنا بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. یعنی باقی میں سارے کام جو پڑھتی تھی وہ 7 عرش کے سائے تلے لوگ، تو سوچتی تھی کہ یہ بھی مشکل، یہ بھی مشکل. سب سے آسان جو مجھے لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا. لیکن حقیقت ہے کہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے شیطان کے وسوسے بھی وہیں پر زیادہ آتے ہیں. اس تعلق کو کاٹنے اور ختم کرنے میں بھی شیطان سب سے زیادہ وہیں پر وار کرتا ہے. تو بہرحال جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ذاتی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد اور ایفرٹ کی ضرورت ہے.
اگر ہم اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو چلے، اگر روز آتے تھے تو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں، کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو کر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے احساسات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے. مثلا اب میں نے جا کے کیا ایکسپیرینس کیا، اب اگر میں آپ کو نہیں بتاتی تو جو کچھ میں نے سیکھا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ لوگ کیا اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا مشکل ہے، کیا چیز ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت سارے دماغ مل کے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہاں سمیہ تم بتاؤ، کچھ کہنا چاہو؟ زور سے کھڑے ہو کے سب سے اس بات کرو. ایک پرسن بھی نہیں ہے. یو آر ناٹ 1%. اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز. دین کی روح کوئی نہیں پہنچے. وہ کس طرح سمجھے کہ دین کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہم نے ایک اور بات بہت اچھی کی کہ جب ہم باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں تو اپنی چھوٹی موٹی نیکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کتنے اچھے ہیں. لیکن جب ہم اچھے لوگوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنا آپ کھلتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں اور ہمارے دوسرے ساتھی کتنے آگے نکل گئے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. تو اس سے ایک قسم کا وہ جو کمپٹیشن ہے نیکی میں، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی میں پیچھے کی طرف گیئر لگنے کی بجائے تھوڑا آگے کو لگ جاتا ہے، فاستبقوا کی کیفیت آتی ہے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی پیچھے.
میں اللہ والی تو خیر نہیں، بہت ہی گناہگار ہوں، لیکن تھوڑی سی کوشش ضرور جاری ہے کہ ہم واقعی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. دعائیں اس کے لیے بہت ہیں اور آپ لوگوں کا حسن ظن ہے. اصل بات یہ ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک قول مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے. بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں، مثلاً گھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہ جن کو دین کا کوئی شوق نہیں، تو اس سے کیا ہوگا، دین والے آپ کو کھلنے لگیں گے، آپ کو بھی برے لگنے لگیں گے. یا کسی بھی قسم کی ایسی کمپنی جس میں آپ ہر وقت رہیں، جہاں پر آپ کو کوئی یاد دہانی کرانے والا نہ ہو، ایسا تو آپ دیکھیں کہ مثلاً کہیں غیبت ہو رہی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہمیں بھی ذرا سے برا لگتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک کوئی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم بھی کود پڑتے ہیں اس میں. اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان کرنے والوں کے بھی لیڈر بن جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی جیسے مثلاً باہر سے اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں، کمرے کے اندر ایک اسمیل ہے، تو کیا ہوا ہے کہ شروع میں آئیں گے تو آپ کو بڑی کھلے گی کہ یہ بڑی عجیب سی اسمیل ہے کمرے کے اندر. لیکن اگر آپ کو مجبوراً تھوڑی دیر رکنا پڑے تو اس کے بعد آپ بھی ایسے ہی عادی ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسمیل میں کھڑے ہیں. تو بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر جتنی بھی پولوشن ہے، کسی میوزک کی مجلس میں آپ چلے جائیں، مثلاً ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر آپ گھبرائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاؤں بھی بجنے لگیں گے. بیٹھے بیٹھے جہاز میں آپ کے بھی پاؤں اوپر نیچے ہونے لگیں گے انکانشیسلی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جان کے شریک ہو رہے ہیں اس میں، مجبوراً بھی آپ ایسی مجلسوں میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بخود شریک ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کے اندر وہ جو ایک بندر پن ہے نا، اسے میں بندر پن کہتی ہوں، کہ دوسروں کی نقالی. اور پھر دوسری چیز ظاہر پرستی. اب دیکھیں دنیا میں جتنا بھی شرک ہوا ہے نا، وہ ظاہر پرستی کی وجہ سے ہوا ہے. انسانوں کو جو چیز ظاہر نظر آئی اس سے اٹریکٹ ہوا، بس اسی میں گرفتار ہو گیا. جتنے بھی شرک ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ بتوں کے پجاری ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کو نہیں پوجتے، یہ تو ہمیں اللہ کا تقرب عطا کرتے ہیں. پتھر کے بت بھی انسان اگر سبب ہے تقرب کا، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہیں دیکھ کے آپ کو بھی خدا یاد آ گیا. لیکن پتھر کے اندر کون سی محبت ہے خدا کی کہ جو آپ کو خدا کی یاد دلاتے ہیں؟ تو یہ جو انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ظاہر پرستی کی. جو چیز ظاہر نظر آتی ہے بس انسان اسی چیز کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر نقالی کی جو کیفیت ہے انسان کے اندر، کہ جس طرح دوسروں کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، ہم بھی کیوں نہ ایسا ہی کر لیں جیسے سب لوگ کر رہے ہیں. اچھا، کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ بولیں. جب انسان ڈگمگانے لگتا ہے، خاص کر میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ میں بھی چانسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ غلط کام کرنے لگو، تب آپ کو نیک دوست بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ اگر اچھے ماحول میں چلے جائیں تو آپ ایک دم سے رک سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، مگر اگر اس وقت آپ بری صحبت میں چلے جائیں تو پھر چلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، آرام سے بنا چل جائے. ایک اور سینگ میں نے پڑھی تھی کہ جس نے مجھے بہت فائدہ دیا، وہ یہ تھی کہ حالات نہیں خیالات بدلتے ہیں تو انسان بدلتا ہے. حالات کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی، اصل تبدیلی خیالات کے بدلنے سے آتی ہے. آپ ایک اچھے سے اچھا کام بھی کر رہے ہو، پورے سازگار حالات ہیں، لیکن آپ کا دل بدل گیا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ کام بالکل آپ کو بیکار نظر آتا ہے. مثلا ہم سب کا کیا حال تھا دین کا علم پڑھنے پڑھانے سے پہلے کہ ہم گھروں میں دنیا کی محبت میں کس طرح کھوئے ہوئے تھے نا. کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں، کسی کو تو نہیں کچھ ججمنٹ دے سکتی، لیکن گھر جیسے میری کمزوری کہ ایک چیز صاف ہو چکی ہے، رکھی جا چکی ہے، بن چکی ہے، پھر دوسری تو ادھیڑنا، انہی کو ادھیڑ، انہی کو بنا، ان کے رنگ بدل، ان کے اندر ہی تبدیلی کر، چینج کر. اور اب بھی میں بمشکل اپنے آپ کو روکتی اور کنٹرول کرتی ہوں. میں ذرا بھی الماری کے آگے کھڑی ہو جاؤں تو انہی کپڑوں کی دوبارہ ذرا اچھی تہیں لگا کے پھر ان کو رکھنا شروع کر دیتی. عموماً اسی قسم کے کاموں میں پھر وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کے کام میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کام کرتے تو ہیں مگر ایک ضرورت سمجھ کے، دلچسپی اور شوق، اور ہمارا وقت اس میں اس طرح نہیں لگتا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہائے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. کر بھی رہے ہو تو گلٹی کانشیس پیچھے ضرور ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اس وقت میں کچھ اور بھی ہم اچھا کام کر سکتے تھے.
آج کل جو میں کلاس وہاں پر لے رہی ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی شوق ذوق سے آ رہے ہیں، اور میجورٹی 90% خواتین ہیں، یعنی شادی شدہ اور بچوں والی، یعنی ان میرڈ کی ریشو آپ سمجھے کہ 10% ہے، میکسیمم 10% ہوگی. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک گھریلو خاتون کے لیے گھر چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، شوہر، اور کراچی کا ذرا سیٹ اپ بھی تھوڑا مختلف ہے، لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی مختلف ہیں. اور اتنی قربانیوں کے بعد جب خواتین نکلتی ہیں تو سیکھنے میں بھی انڈر سٹریس ہوتی ہیں، پھر جا کے سبق یاد کرنے میں بھی ان کو پریشانی ہوتی. تو ایسے ایک دن چھوٹی سی بات ہو رہی تھی وہاں، تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی وقت کم ہوتا ہے کیونکہ ٹائمنگز کم ہے، تو جاتے ہی سیدھا ترجمہ شروع کراتی ہوں، جو میرا کبھی بھی اصول نہیں رہا اس طرح، لیکن کرانا پڑتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے تو سبق رہ جائے گا. تو ایسی تھوڑی سی میری بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ میرے نوافل چھٹ گئے ہیں تو مجھے بڑی پریشانی ہے، میں یہاں آنے سے پہلے چاشت، تہجد اور سب کچھ پڑھتی تھی، اب میرے کچھ نوافل جو ہیں وہ نہیں ہوتے تو میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں، تو کیا میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی؟ اس پر باقی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں تو جس دن سے آ رہی میرے تہجد شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے ارلی اٹھنا پڑتا ہے، تو میں سوچتی ہوں اٹھ ہی گئی ہوں تو اب میں تہجد پڑھ لوں. کہتی اس دن سے میں ریگولرلی پڑھ. ایک اور نے کہا میں نے بھی ریگولرلی ابھی شروع کیا ہے. اچھا، باقی زیادہ تر جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی شاید کوئی بہت نیکیاں تو نہیں شروع کی، لیکن کسی نے کہا میرا ٹی وی چھٹ گیا ہے، کسی نے کہا میری پارٹیز چھٹ گئی ہیں، کسی کا کچھ چھٹ گیا، کسی کا کچھ چھٹ گیا. تو بہت سی جو فضول قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں کہ جو جسٹ ویسٹ آف ٹائم، وہ چھٹ گیا ہے لوگوں سے، کیونکہ اس کی بجائے آپ کو ایک اور چیز مل گئی نا. تو اب آپ کے چونکہ خیال بدلا ہے نا، آ کر خیال بدلا کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ کرنے کا کام ہے، لہذا جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے تو سبق یاد کرنا ہے. اب وہ سبق یاد کرنے میں جو بیٹھے تو ٹیلی ویژن کی چاہے 40 انچ کی اسکرین سامنے پڑی ہو تو اسے کون آن کرے گا اور کس کا دل اس میں لگے گا؟ وہ سامنے کھلا بھی پڑا ہوگا تو دماغ میں کچھ اور ہی ہوگا، اس میں نگاہیں اٹکیں گی نہیں کیونکہ کچھ اور کام جو کرنا ہے. تو بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ ایک اچھا ماحول، اچھی کمپنی، اچھے دوست جو ایک اچھائی میں مددگار ہوں، ان کے ساتھ تعلق سب کے لیے کسی نہ کسی طرح ضروری ہے. اچھا، ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی فیلنگز جو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ جیسے 7 دسمبر کو گئی، پھر رمضان آ گیا، اس میں آنا بالکل ناممکن تھا، بعد میں کورس شروع ہو گیا. تو پچھلی دفعہ جب میں آئی تقریباً 1.25 مہینے کے بعد، تو واپس آ کر مختلف چیزوں کو میں نے دیکھا، خصوصاً اپنے گھر کو، یہاں کو، ہر چیز کو. تو مجھے بالکل ایسے لگا نا کہ جیسے میں ایک دفعہ مر گئی تھی اور مجھے کسی نے قبر سے نکل کر دوبارہ آنے کا موقع دے دیا کہ آؤ دیکھو تمہارے پیچھے دنیا کا کیا حال ہے. اتنی شدید، اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ میں جو بھی چیز دیکھتی تھی مجھے بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے ایک موقع دیا گیا ہے یہ دیکھنے کا کہ دیکھو جب تم دنیا سے چلی جاؤ گی تو دنیا کا حال کیا ہوگا، تمہارے پیچھے کیا ہوگا. اب دیکھیں کہ جیسے گھر سے ہر عورت کو پیار ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، گھر کی چیزیں بھی انسان شوق شوق سے خریدتا ہے، بناتا ہے کسی بھی طرح. اور جس وقت میں گئی تھی تو اس وقت اتنی میں مصروف تھی دوسری چیزوں میں، بہت سے کاموں میں، کہ میں آفس سے اس طرح نکل کر گئی جیسے میں پنڈی جا رہی ہوں اور ابھی میں واپس آ رہی ہوں نا. کچن میں تو جھانکنے کا بھی موقع نہ ملا کہ کچھ بھی دیکھوں کہ کیا رکھا ہوا اور اس کو کرنا کیا ہے، اور بس نکل گئی. تو یعنی اتنا اچانک تھا میرا نکلنا. کچھ ضرورت کی چیزیں میں نے ضرور ساتھ اٹھائیں، لیکن موسٹلی ہشام کے کپڑے تک بھی ادھورے ہی اٹھا، کوئی دھونے والے تھے، کچھ کہیں تھے. اور وہاں جا کے مجھے پریشانی بھی کافی ہوئی کہ نئی جگہ کہاں سے خریدوں، کیا کروں، کس کو کہوں. بہت سی چیزیں بادر کرتی تھی. جب کوئی چیز ضرورت پڑتی میں کہتی اوہ وہ فلاں جگہ پڑی ہوئی، جیسے گھر میں انسان سوچتا ہے نا فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، پھر سوچتی نہیں میں تو یہاں کہیں اور بیٹھی ہوں، وہ ابھی نہیں مل سکتی. پھر یہاں فون کرتی اچھا جو کوئی آئے میری فلاں چیز اٹھا لائے. کچھ آئیں کچھ نہیں آئیں، کچھ پہ شرم بھی آتی کس کو کہیں کہ وہ ہماری فلاں چیز بہت ضرورت کی. چھوٹی جو پیٹی تھنگز ہوتی ہیں لیکن بہت ضروری ہوتی ہیں. اسی طرح اب بھی میں آئی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میں نے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی صرف رونا شروع کر دیا کہ مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے میں مرنے کے بعد واپس آئی ہوں. اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی چیزوں کا کیا ہوتا ہے، اس کے گھر کا کیا ہوتا ہے، اس کے سامان کا کیا ہوتا ہے. اور لٹرلی میں نے ایک طرح سے بہت سخت قسم کا
آخرت کا ایکسپیرینس کیا ہے جو اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں اس طرح ہوا تھا کہ میں یوں محسوس کر سکوں کہ اس محبوب دنیا کو، یعنی ان الانسان لحب الخیر لشدید، آپ جتنی بھی دین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو، محبت کریں، قربانیاں کریں، سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں کی محبت ایک طبعی محبت ہے، ایک فطری محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بچوں کی، شوہر کی، گھر کی، چیزوں کی، دنیا کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اس چیز کی ایک قدرتی اٹیچمنٹ ہوتی. اور کچھ چلے آپ محبت نہ صحیح، آپ یوں کہیں کہ اٹیچمنٹ ہے، ایک ایسوسیشن ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز کوئی اٹھا کر لے جائے، کوئی چیز ٹوٹی پڑی ہو، کوئی چیز گمی ہوئی ہو، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو، اور خاص طور پر اس دفعہ وہ آگے والی بلڈنگ جو گرائی گئی ہے اس سے تو سین اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا تکلیف دہ کہ بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قدم اندر نہیں جا رہے تھے. اتنی دل کی حالت اور عجیب ہوتی. اور اس سین نے تو اور مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ ہمارے جانے کے بعد صرف ہماری چیزیں نہیں، یہ گھر، یہ زمین کا نقشہ بھی بدلے گا، اس دنیا کی ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. اور ہم کتنے تھوڑے دن کے لیے ہیں، ہمارے لیے ان چیزوں میں سے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں اس دنیا میں سے. حصہ کیا ہے؟ ان اعمال کا ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں، جو آگے کام آنے ہیں. تو بار بار میرے منہ پہ ایک لفظ، جب میں کسی بھی چیز کو دیکھتی تو مجھے لفظ یاد آتا، حسرت یا حسرت، کیونکہ مجھے پتا میں نے کل پھر چلے جانا ہے. میں صبح سے لگی ہوئی کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیکن ابھی پوری طرح نہیں کر پائی. پھر جب نہیں کر پاتی تو پھر جو کام انسان نہ کر پائے تو پھر کیا آتی؟ حسرت. تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کہا ہے یوم الحسرت، کہ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں اپنا وقت اس کام میں نہ لگاتا، اس دوسرے میں لگا آتا، اس چیز کو اتنی پرائرٹی نہ دیتا، اس کو دے دیتا. لیکن آج ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، اور مجھے خود بھی نہیں آتی تھی جس طرح اب آئی ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اصلی کیفیت تو نہیں. ہوتا کیا ہے جب انسان واقعی دنیا سے چلا جاتا ہے، مال بٹ جاتا ہے، شوہر اور شادیاں کر لیتے ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سب بکھر جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کوئی چیز ہماری نہیں رہتی. ہمارے نام بڑی سے بڑی زمین بھی ہو تو بھی ہمارے نام نہیں رہتی، ہمارا بینک بیلنس بھی ہمارا نہیں رہتا، ہمارا زیور بھی ہمارا نہیں رہتا، ہمارا کپڑا بھی ہمارا نہیں رہتا، ہمارا جوتا ہمارا نہیں رہتا. اور جب آپ دیکھیں اچھا میری جوتی فلاں پہن گیا، فلاں لے گیا، یہ تو میں فلانی جگہ سے خرید کر لائی تھی. انسان کہیں نہ کہیں جاتا، ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتا نا. تو پھر جب واپس آتا ہے، مثلا میں ایک دو جوتے بہت کمفرٹیبل اپنے لیے لے کر آئی تھی، چپل کی قسم کے گھر میں پہننے کے لیے، جاتے ہوئے یاد بھی نہیں، اب وہاں ضرورت پڑتی تو یاد آتے پیچھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت استعمال ہو رہے ہیں، تو میں سوچی اچھا انہیں کوئی اور پہن رہا ہے، چاہے اپنے ہی پہن رہے ہیں، کوئی باہر سے تو آ کے نہیں پہن رہا، لیکن میں نہیں پہن رہی. دنیا میں کتنا کچھ بھی اکٹھا کر لیں، آج سانس بند ہو جائے، سب کچھ بیگانہ، سب کچھ دوسرا. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے ہماری قبر میں جس چیز نے ہمیں سکون دینا ہے، جس چیز کی وہاں ٹھنڈک ہوگی، جس چیز کا وہاں آرام ملے گا، جس چیز سے وہاں روشنی ہوگی، جو وہاں ساتھی بنے گا، جو وہاں خوشبو بنے گی، ان میں سے کتنی چیزیں ساتھ ہیں، ان کے لیے کتنی کوشش ہے، ان کے لیے کتنی قربانی، ان کے لیے کتنا مال لگایا ہے، ان کے لیے کتنا وقت لگایا، ان کے لیے ایون سوچا اور نیت بھی کتنی کی ہے. کتنا کم ہے ساتھ، کتنا کم. جس میں جاتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ صرف میں خود سامان نہیں لے گی، بلکہ جو اسٹوڈنٹس گئے ان کے ہاتھ بھی 3-4 بیگز میں بند کر کے رکھ گئی تھی، کچھ مسالے، نمک، چیزیں ادھر ادھر کی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی کہ مجھے مانگنی نہ پڑے، کہاں سے لاؤں گی، کیا کروں گی، نیا شہر ہے، نئی جگہ. لیکن اس کے باوجود ویسے بھی جہاز پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ سامان ہی اٹھا سکتے ہیں نا، کتنی چیزیں اٹھا سکتے. تو میں یہی سوچتی رہی کہ اب تو میں نے اتنی چیزیں بھی اٹھا لی، مرتے وقت تو اتنی بھی نہیں اٹھا سکتا. بھرے گھر میں سے مرتے وقت اتنی چیز بھی نہیں اٹھائی جاتی، یہ 4 بیگ بھی نہیں اٹھا سکتی، اٹھا کے ساتھ دفن بھی کر دیے جائیں تو بیکار ہے.